السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ریئل انسیڈنٹ ہوا ہے یا آپ جانتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری نعمان نے مجھے اسلام آباد سے سینڈ کی ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سنا رہی ہوں۔ میری بیٹی پاری کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر سے یہ حال تھا کہ ہفتے کے 2 دن ٹھیک رہتی، باقی دن بخار میں دبتی۔ اب کے تو 2 دن بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں گاؤں کا رہنے والا غریب آدمی محنت مزدوری کر کے بیوی اور بیٹی کو پالتا تھا۔ ایک ہی بیٹی جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، ایک بیل گاڑی تھی اور کمزور سا بیل تھا۔ لوگوں کا ہلکا پھلکا سا وزن بیل گاڑی پر لاد کر میں ادھر سے ادھر پہنچا دیتا تھا، بس یہی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ گاؤں والے طبیب کو پاری کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی جاؤ وہ پڑیا میں دوا دے دیتا، جس سے پاری کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا۔ کوئی کہتا موذی مرض ہے، کوئی کہتا جن کا سایہ ہے، اور کوئی کہتا چڑیل پیچھے لگ گئی ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ ایک شام کام سے میں جب واپس آیا تو میری بیوی رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ آج تو پاری کو دورہ بھی پڑا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ میری بچی مر جائے گی، تم کچھ کرو۔ میں نے پاری کا چہرہ دیکھا، وہ اتنی سوکھ گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا چہرے کی کھال کھینچ کر ہڈیوں سے چپک گئی ہو۔ میرا دل دکھنے لگا۔ میری گلاب سی بیٹی، گوری چٹی صحت مند سی بچی کسی مردے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس میں اتنی بھی جان نہ تھی کہ وہ خود سے چل سکے۔ اس وقت وہ 12 سال کی ہونے کے باوجود اپنا ہر کام کرنے سے عاجز تھی۔ اگر یہ بات مشہور ہو جاتی تو کل کو اس کو کوئی بیانے بھی نہ آتا۔ ویسے بھی پاری کی بیماری کی خبر گاؤں میں دور دور تک پھیل چکی تھی، اور اب تو پاری کے دوستوں نے بھی اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں پاری کا مرض یا جن انہیں نہ لگ جائے۔ ماں باپ کا دل جانتا تھا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر مجبوراً گاؤں کے زمیندار کی طرف چل پڑا۔ اگر وہ کچھ پیسے دے دیتا تو میں پاری کو شہر لے جا سکتا تھا، لیکن اس سے نیکی کی امید بہت کم تھی، کیونکہ زمیندار جس طرح کا آدمی تھا، اس سے مدد لینے سے بہتر تھا کہ اس سے مدد نہ ہی لی جائے۔ مگر میری بیٹی کی محبت مجھے زمیندار کے پاس لے آئی۔ میرے قدم من وزنی ہو رہے تھے۔ میں نے فاقے کیے، کم کھایا، کم پہنا، مگر کبھی زمیندار سے مدد نہیں مانگی تھی۔ بہت دیر بعد مجھے زمیندار سے ملنے کی اجازت ملی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میری مدد کرے گا، لیکن میں حیران رہ گیا جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ زمیندار نے کہا تو میں نے خوشی سے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن پھر بھی آپ بتا دیں۔ زمیندار نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جب تک تم اپنی بیٹی کو شہر لے کر جاؤ گے اور علاج کرا کر واپس لاؤ گے، تمہاری بیوی میری حویلی میں رہے گی اور یہاں کے کام کرے گی، اور رات کو یہی نوکروں کے ساتھ کوارٹر میں سوئے گی۔ زمیندار نے پوچھا کہ تمہیں منظور ہے؟ زمیندار کی شرط سن کر میں جی جان سے لرز گیا۔ زمیندار کی بد کرداری سے سارا گاؤں واقف تھا۔ میں بیٹی کو چاہتا تھا تو بیوی کو بھی بہت چاہتا تھا۔ وہ میری عزت تھی۔ میری بیٹی کی خاطر بیوی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے معذرت کی اور گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی گھر داخل ہوا، میری بیٹی کو دورہ پڑ گیا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم دعا کرنا، میں اسے شہر لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ زمیندار نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا اور بیل گاڑی پر لاد کر خود بھی بیل پر بیٹھ گیا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ گاؤں کے سارے راستے سنسان تھے۔
کبھی کبھی گاؤں کے آوارہ کتے بھونک کر ماحول کو اور خوفناک بنا دیتے۔ سخت سردیوں کی راتیں تھیں اور میں اس وقت اکیلا بیٹی کو لے کر اللہ کے سہارے بنا پیسوں کے شہر کی جانب جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس طرح پاری کو ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، کیونکہ میرے پاس نہ رقم تھی اور نہ کچھ اور چیز۔ میں ڈاکٹر کا کوئی کام کر دوں گا، کوئی مزدوری کر لوں گا، کسی سے مدد مانگ لوں گا، کچھ نہ کچھ بھی کر لوں گا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ میرا ذہن بری طرح الجھن کا شکار تھا۔ پاری کی حالت اور رقم کی قلت، کوئی بھی مرد اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ انتہائی مجبوری میں جب جیب میں رقم نہ ہو تب دل پر کیا گزرتی ہے۔ میرے مالک میری مدد کر، تو ہی میرا آسرا اور سہارا ہے، میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ جب سڑک کنارے دور مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا، رات کے اس پہر تنہائی میں کسی اور کا وجود، میرا خوف میں آنا ایک فطری بات تھی، مگر میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ جیسے جیسے میں اس کے نزدیک جا رہا تھا، سایہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک لڑکا تھا، عمر سے کہیں کوئی 24-25 سال کا لگتا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو میں نے بیل گاڑی روک دی۔ وہ قریب آیا اور مجھے کہنے لگا، میرے پاس گاؤں میں ہی میں رہتا ہوں، مجبوری میں شہر جانے کے لیے پیدل ہی چل پڑا، لیکن بیل گاڑی کے قدموں کی آواز سن کر رک گیا۔ اگر آپ مجھے بھی بٹھا لیں تو مہربانی ہوگی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ہم 1 سے 2 مرد ہو جاتے تو مجھے بھی کچھ سہارا ہو جاتا۔ پھر میں نے اسے بیل گاڑی پر سوار کر لیا اور چل پڑا۔ وہ پاری کے برابر میں میرے پیچھے کی طرف بیٹھا تھا۔ میں ہر تھوڑی دیر بعد گردن موڑ کر اسے دیکھ لیتا۔ پاری اب تک بے ہوش پڑی تھی۔ آخر کار جب مجھے نوجوان کی شرافت کا اعتبار سا آ گیا تو میں نے بھی اپنی توجہ بیل گاڑی پر کر دی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہلکی سی سرگوشی کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی باریک آواز میں کچھ بول رہا ہو۔ پھر آواز بھاری ہونے لگی، مجھے الفاظ سمجھ آنے لگے، میں تمہیں لے جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو گی، تم میری ہو، میری ہو، میری ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں نے گردن پیچھے کر کے دیکھا، وہ نوجوان کسی بدصورت شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے لمبی زبان جو کہ 2 دھاری تھی، سانپ کی طرح اندر باہر ہو رہی تھی، اور سرگوشی بھی اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اس نے پاری کے بال اپنے کالے سیاہ مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ پاری کو گھورنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میری ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کے باوجود میں نے برابر میں بڑا ڈنڈا آہستہ سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کپکپاتے ہوئے دل سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ڈنڈا اس کے ہاتھ پر مارا۔ جس سے اس نے بال پکڑے ہوئے تھے، اس نے بلبلا کر بال چھوڑے اور میں نے اسے بیل گاڑی سے دھکا لگا دیا۔ وہ گیند کی طرح لڑکتا دور سڑک پر جا پڑا۔ میں نہیں جانتا مجھے اس وقت اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی۔ میں نے بیل گاڑی بھگانا چاہی، مگر بیل گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مڑ کر دیکھتا تو پتہ چلا کہ اس کی لمبی ساری زبان دور سے آتی ہوئی بیل گاڑی کے پہیے سے لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے آواز بلند درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، جب اچانک سڑک پر جھاڑیوں کے کنارے پیچھے سے کوئی سفید سایہ نکلا اور اس کالی بلا کو گھسیٹتا ہوا سڑک کی دوسری طرف لے گیا۔ میری بیل گاڑی اب آزاد تھی۔ میں نے پوری طاقت سے گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ سردی کے باوجود میں پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس پل مجھے رونا آ گیا۔ میری بیٹی موت کے منہ میں جا رہی تھی، خالی جیب، رات کے اندھیرا اور یہ اوپری مخلوقات۔ میں سچ میں بے بسی کے مارے آنسوؤں سے رو پڑا۔ میں زندگی میں پہلی بار اس طرح رویا تھا۔ میری ہچکیاں سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ اب گھنے درختوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ مزید کچھ اور پیچھے نہ پڑ جائے یا وہ بلا دوبارہ نہ نکل آئے۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ پاری پر کچھ نہ کچھ جناتی سایہ تھا۔
ہائے میری اکلوتی بیٹی، دل درد سے میرا پھٹا جا رہا تھا۔ میں انتہائی مجبور باپ تھا کہ اچانک مجھے گھنے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنیاں سی نظر آنے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ننھے ننھے ستارے زمین پر اتر کر چمک رہے ہوں۔ میں جیسے جیسے ان روشنیوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا، دل کو کچھ تسلی سی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بسلی لگتی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ گاؤں سے شہر کا راستہ بہت لمبا ہے، مگر آج تو لگتا تھا کہ جیسے ختم ہی ہونا نہیں چاہتا۔ قریب ہونے پر منظر واضح ہونے لگا، لیکن ابھی فاصلے پر ہی تھا کہ میری گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ بیل کسی صورت چلنے کو تیار نہ تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان روشنیوں کی طرف سے کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ ابھی پچھلا واقعہ ذہن میں تازہ تھا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ پھر کوئی مخلوق پیچھے نہ لگ جائے، مگر بیٹی کی خاطر میں جی کڑا کر بیٹھا رہا۔ آنے والا شخص جب قریب آیا تو وہ بھی ایک نوجوان تھا، مگر اس نوجوان کے اوپر داڑھی تھی اور پرنور چورا دیکھ کر ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بلا نہیں ہو سکتی۔ اور جب اس نے قریب آ کر سلام کیا تو مجھے تسلی ہوئی کہ یہ کوئی بلا نہیں ہے۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگا، وہاں کچھ دور ہمارے بزرگ آپ کو بلاتے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ میرا ویسے ہی جسم خوف اور تھکن سے دکھ رہا تھا، اس پر یہ خالی پیٹ تھا، نہ جانے کب کا کھانا کھایا ہوا تھا، سو مہمان نوازی کا سن کر میں نے حامی بھر لی۔ میں نے بیل گاڑی وہیں چھوڑ دی، پاری کو گود میں اٹھایا اور نوجوان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم جب ان روشنیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن ہے، جس کے گرد ایک بزرگ اور کئی نوجوان جمع ہیں۔ بزرگ کی سفید لمبی داڑھی زمین کو چھو رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے زمین پر اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ میں پاری کو لے کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں درد کا مارا تھا، اپنی ساری کہانی ان کو سنا دی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور اس نوجوان کو کچھ کہا جو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ میں نے پاری کو زمین پر لٹا دیا۔ بزرگ نے پاری کے سر پر ہاتھ پھیرا اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں خبیث، وہ دھیرے سے بڑبڑا رہے تھے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا تو وہ بولے، وہی جس نے تمہاری بچی کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اتنے میں وہ نوجوان کھانا لے کر آ گیا۔ میں نہ جانے کب کا بھوکا تھا، کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ اچھی طرح کھانا کھا کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ اور نوجوان کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور چل کر ہم نے ایک درخت کے پاس جا کے رک گئے۔ اب جو میں نے غور کیا تو میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس درخت کے ساتھ رسیوں سے وہی کالی بلا بندھی ہوئی تھی جو مجھے پہلے راستے میں ملی تھی۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب بزرگ کی آواز گونجی، اے شریر جن کے شریر بیٹے، تو کیوں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں انسان کو تکلیف دینے کی سزا کیا ہے؟ بلا یعنی جن کے بیٹے نے سر اٹھا کر پاری کو دیکھا اور بولا، یہ مجھے بھا گئی ہے، میری پسند ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جن کے بیٹے نے کہا تو میں نے پاری کو زور سے خود میں بھینچ لیا۔ میں اپنی جان سے عزیز بیٹی کیسے اس کے حوالے کر سکتا تھا؟ اس کی بات پر یہ بزرگ نے دوسرے نوجوانوں کو حکم دیا، یہ سرکش ہو چکا ہے، اسے چھوڑ بھی دیا جائے گا تب بھی یہ سرکشی سے باز نہ آئے گا، اسے آگ کے پاس لے چلو۔ جوانوں نے اس کی رسیاں کھول کر اسے پکڑ لیا۔ جن کا بیٹا چلانے لگا۔ اس کے چلانے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ لگتا تھا کہ سارے درخت زمین پر گر جائیں گے اور زلزلہ آ جائے گا۔ جن کے بیٹے کو آگ کے الاؤ کے پاس لے جا کر اسے دھکا لگا دیا گیا۔
اس کی معافی تلافی کے نظر انداز کر دیا گیا۔ وہ آگ میں جل رہا تھا، اس کی چیخیں دل پھاڑ دینے کے لیے کافی تھیں۔ کافی دیر تک وہ جلتا رہا اور پھر غائب ہو گیا، یقیناً مر گیا تھا۔ پھر بزرگ نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہاری بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی۔ اس تھیلی کو تب دیکھنا جب تم شہر پہنچ جاؤ۔ اپنی بیٹی کا علاج کراؤ اور گھر جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے دعائیں دیتا دوبارہ شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر جا کر تجسس سے تھیلی کھولی تو دیکھا کہ اس میں کافی رقم تھی۔ میرا دل اللہ کا شکر ادا کرنے کو کیا کہ کس طرح سے میری مدد کر رہا ہے۔ بہرحال میں نے پاری کو ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے معمولی بخار اور جسمانی طاقت کی دوائیاں دیں۔ پاری کو ہوش شہر جانے سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ میں اسے لے کر واپس گاؤں چلا۔ راستے میں جب اسی بزرگ والی جگہ پر پہنچا تو سوچا کہ پھر ان سے شکریہ ادا کرتا جاتا ہوں۔ میں اسی جگہ واپس آیا جہاں رات کو وہ سب موجود تھے۔ دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لگتا ہی نہ تھا کہ یہاں رات پہ کوئی موجود ہوگا۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا میری طرف آ گیا، پیچھے پیچھے اس کا باپ بھی تھا۔ وہ اپنے بچے سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ یہاں پر نہ آیا کرو، مگر تم مانتے ہی نہیں ہو۔ میں نے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا، بھائی یہاں جو لوگ تھے رات کو، ایک بزرگ اور کچھ نوجوان تھے، کیا وہ یہاں آس پاس ہی رہتے ہیں؟ اس آدمی نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، بھائی یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی ہی نہیں ہے، یہ جگہ جنات کا مسکن کہلاتا ہے اور ادھر کوئی نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، تو مطلب یہاں رات کو کون تھا؟ وہ بولا، ہوں گے کوئی اللہ والے جن۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹا اور بچے کو لے کر چل پڑا۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ اگر یہاں کوئی آبادی نہیں ہے تو یہ آدمی کون ہے؟ سنو تم کون ہو؟ میں نے اسے پکارا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور مسکرایا۔ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور کہتے ساتھ ہی وہ یہ غائب ہو گیا۔ میں پاری کو لے کر جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ زمین اور مخلوقات کے لیے بھی ہے، انہیں تنگ نہ کرا جائے تو یہی بہتر ہے۔ میں گاؤں واپس آ گیا، بیوی کو ساری کہانی سنائی۔ اب ہماری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے۔ نیکسٹ سٹوری عارف نبی نے کوہاٹ سے بھیجی ہے۔ 1972 میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک کتاب ہاتھ لگی جس میں جنات کو قابو کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان کسی سنسان اور ویران جگہ پر بیٹھ کر سورہ جن 40 دن تک پڑھنی ہے، تو اس علاقے کے رہنے والے جنات آپ کے قابو میں آ جائیں گے۔ کتاب میں لکھی گئی ہدایات کے مطابق میں نے ریلوے پھاٹک سے کوئی 300 کلومیٹر کی دوری پر ایک سنسان جگہ پر واقع ایک کھنڈر نما مکان، جس کی چھت اور کھڑکیاں دروازے نہیں تھے، صرف کچی دیواریں باقی تھیں، اس کا انتخاب کیا۔ سورہ جن مجھے زبانی یاد نہیں تھی، اس لیے پورا قرآن پاک ساتھ لے کر اس ویران جگہ پر پہنچ گیا۔ ایک گلاس پانی، موم بتی بھی ساتھ لایا۔ 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر ساتھ لائے گئے پانی پر دم کیا اور اس سے اپنی چاروں طرف ایک دائرہ بنا لیا۔ پھر اس دائرے میں بیٹھ کر موم بتی کی روشنی میں پوری سورۃ جن پڑھی۔ پہلے دن تو کچھ خوف محسوس ہوا، مگر آہستہ آہستہ یہ خوف ختم ہوتا گیا۔ 21ویں دن جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں نے قرآن پاک سے نظر اٹھا کر جیسے ہی اپنے سامنے دیکھا تو دائرے سے باہر مجھے کسی کتا نما جانور کے پنجے نظر آئے۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو میری نظر آسمان تک اٹھتی ہی چلی گئی۔ اندھیرے کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ بھورے رنگ کا لمبی زبان والا کوئی ایسا جانور تھا جس کے پاؤں زمین پر تھے، مگر اس کا سر آسمان پر نظر آ رہا تھا۔
اس کے جسم پر بھورے رنگ کے لمبے لمبے بال تھے. مجھے اس کی سرخ آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں جو مجھے ہی گھور رہی تھیں. اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی کتا اپنے اگلے پاؤں کے بل پہ زمین پر بیٹھتا ہے. میں نے اس کی شکل کا ایسا جانور نہ آج سے پہلے دیکھا اور نہ آج تک دیکھا ہے. اسے دیکھ کر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ قرآن شریف وہیں چھوڑا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریلوے پھاٹک کی طرف بھاگا. میرے دوڑنے کی رفتار بہت تیز تھی. ریلوے پھاٹک کے پاس پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا مگر میں مکمل پسینے میں شرابور تھا. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ گھر آ گیا. چرپائی پر لیٹتے ہی میں دنیا سے بے خبر ہو گیا. مجھے اتنا تیز بخار تھا کہ 3 دن تک مجھے اپنی خبر ہی نہیں تھی. مجھ سے میرے گھر والوں نے پوچھا مگر میں انہیں بتا نہ سکا. میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں اور اس عجیب و غریب جانور کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سٹوری واقعی سے خرم نے سینڈ کی ہے. میری 2 بہنیں اور 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں. امی کو اس دوران ایک دفعہ نانا ابو نظر آئے. اس دن لائٹ نہیں تھی. ہمارا گھر ایسے بنا ہوا ہے کہ ڈرائنگ روم کے سامنے 2 کمرے تھے جن سے آنے جانے والے سامنے کے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا شخص بآسانی دیکھا جا سکتا تھا. ڈرائنگ روم کی سیدھ میں کچن اور اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم اور اسٹور روم تھا. اس کے ساتھ روم کے اندر گیلری اور باتھ روم تھا جو اس روم سے باہر تھا. اسٹور روم کی کھڑکی گیلری میں کھلتی اور دوسرے روم میں گیلری کا دروازہ ایک جالی والے اور ایک لکڑی کے دروازے کا تھا جو سردی میں ہوا کو روکتا تھا. اس طرح مین گیٹ سے اندر آتے ہی سیدھے ہاتھ پر چھت کا راستہ لوہے کے دروازے کے ساتھ تھا کیونکہ چھت کھلی تھی. پھر لمبی انٹرنس جہاں بائک اور کار کھڑی کرنے کی جگہ تھی. اس گھر کی ڈیکوریشن ابو نے خود کی تھی اور خاندان والوں میں ہمارا گھر بہت خوبصورت مشہور تھا اور پراسرار بھی مشہور تھا. کوئی بھی مہمان ہمارے گھر رہنے کو امپورٹنس دیتا. امی نے کچن میں موم بتی جلا دی جس سے صحن روشن ہوا اور امی ڈرائنگ روم میں آ گئیں جہاں بچے سو رہے تھے. امی کی نظر گیلری کی طرف پڑی جہاں کمرے کی طرف جالی تھی. اتنے میں وہاں سے نانا ابو کی شباہت کا آدمی نکلا اور امی کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اسٹور روم میں چلا گیا. امی ڈر گئیں اور ابو کو جگایا. ابو بھی سمجھے کہ کوئی آدمی گھر میں گھس آیا ہے. ابو نے پورا گھر چھان مارا مگر کوئی نہ تھا. ابو اسے امی کا وہم ہی سمجھے. اس کے کچھ دن بعد دوپہر کے بجے ہم مدرسے چلے گئے. امی اور مجھ سے بڑا بھائی اس وقت 4 ماہ کا تھا اور اکیلے تھے. امی بھائی کو سلاتے خود بھی سو گئیں. خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ امی روڈ پر کھڑی ہیں اور کوئی آ کر امی سے کہتا ہے کہ رافعہ جو میری بڑی بہن ہے کوئی بندہ اس کو لے جا رہا ہے. امی پریشان سی بہن کو ڈھونڈنے لگتی ہیں. سامنے بہن کسی بزرگ کے ساتھ جا رہی تھی. امی بھاگ کر اس تک پہنچ جاتی ہیں. وہ بزرگ پلٹتا ہے. امی غصے سے دیکھتی ہیں. وہ بزرگ بہت نورانی ہے اور امی کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. امی کی آنکھ کھل گئی اور یہ کیا وہی بزرگ امی کے سامنے ہیں اور اسی طرح مسکراتے ہیں. امی بھائی کو لے کر چھت کی طرف بھاگی اور چھت پر رونے لگیں. پھر بچے واپس آئے تو ان کو لے کر دادوں کی طرف ہی گھر چلی گئیں جب تک کہ ابو نہ آئے. یہ سچا واقعہ ہے جو میری امی کے ساتھ ہوا اور یہ اچھے لوگ تھے. یہ سٹوری عمیر نے سینڈ کی ہے. میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت سے تعلق رکھتا ہوں. کیونکہ پہاڑی علاقہ ہونے کے ناطے اکثر لوگوں سے جنات کا آمنا سامنا ہوتا ہے. یہاں کے قصے بہت مشہور ہیں
اور اکثر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے میں گلگت کے علاقے بگروڈ جانے کا اتفاق ہوا۔ بگروڈ کے بازاروں میں چل رہا تھا کہ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا لیفٹ کان ہے ہی نہیں، مطلب کہ بالکل ہی نہیں تھا۔ میں حیرانی کے عالم میں اس بندے سے ملا اور کان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بندہ تھوڑا مسکرایا اور چائے کی دعوت دی۔ دونوں قریبی ہوٹل میں گئے، چائے کا آرڈر کیا اور ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اس بندے نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میں شہر سے جنگل گیا تھا، کیونکہ گلگت میں جنگل کو چراغاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے کھیت وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور پانی کی پاریاں ہوتی ہیں۔ لوگ اکیلے دن کو یا رات کو پانی دینے جاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں جنگل گیا تھا، دوپہر کو گاؤں واپس آیا، مگر کسی دوسرے راستے سے پہاڑ سے نیچے آیا۔ راستہ انجان اور دشوار بھی تھا اور لمبا بھی۔ راستے کی تھکن، بھوک، پیاس نے حالت خراب کر دی تھی۔ بہرحال پریشانی کے عالم میں آ رہا تھا کہ پہاڑ کے بیچ میں ایک گھر نظر آیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ کسی جن کا گھر تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے دروازے کے پاس کیا، دروازہ کھلا تھا مگر تالا نہیں تھا۔ میں نے دستک دی مگر کوئی نہیں آیا۔ میں نے پھر دستک دی اور کوئی نہیں آیا۔ 3 دفعہ دستک دی، جب کوئی نہیں آیا تو دروازہ کھولا اور اندر کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل ایک دیسی ٹائپ کا گھر ہے۔ ایک بوڑھا شخص اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی کہ مجھے بھوک لگی ہے، تھوڑا کھانا دے دو۔ ان دونوں نے میری آواز کو نہیں سنا۔ میں نے پھر آواز دی کہ تھوڑا پانی ملے گا۔ وہ لوگ میری آواز کو سن نہیں رہے تھے اور نہ ہی مجھے دیکھ رہے تھے۔ حیرت ہوئی کہ ان دونوں کو میں تو دیکھ سکتا ہوں مگر میں انہیں نہیں دیکھ رہا، جبکہ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال کافی دیر کھڑا رہا، دروازے پر میری آواز سنی نہیں۔ انہوں نے مجھے غصہ آیا اور میں اندر گیا، ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے اور اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ کہتا ہے کہ کوئی سبزی تھی جو وہ کھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب حالت سنبھل گئی تو غور سے ان کو دیکھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی تو تھوڑی میری نیت خراب ہوئی۔ میں نے ہاتھ سے لڑکی کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ میں ایسے کہانی میں کھو گیا کہ پتہ نہیں چلا کہ کب چائے آئی اور ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں نے اس کے گال پر ہاتھ لگایا وہ لڑکی بے ہوش ہوئی اور گر گئی۔ مجھے بہت ڈر لگا تو گھر کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ گھر کے ایک کونے میں ڈرا ہوا بیٹھا رہا۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص اٹھا اور اس خوبصورت لڑکی کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ آگے پیچھے لڑکی کو اٹھایا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب اسے ہوش میں نہ لا سکا تو وہ بوڑھا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، حالات بھی عجیب ہو رہے تھے۔ میں گھر کے کسی کونے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ بوڑھا شخص باہر گیا، لڑکی بے ہوش تھی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو اس بابا واپس آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان شخص تھا اور اس کے گلے میں ایک بیگ تھا۔ وہ شخص اپنے ساتھ جنوں کے ایک عامل کو لے کر آیا تھا۔ وہ عامل آیا اور اس نے لڑکی کو صحیح سے چیک کیا۔ پھر اس عامل نے اس بوڑھے شخص کو کہا کہ اس لڑکی کو کسی انسان کی شر لگی ہے۔ اس عامل نے اس بوڑھے شخص سے تھوڑا آٹا منگوایا اور وہاں نیچے بیٹھ گیا۔ اس آٹے کا خمیر بنایا، پھر ہاتھ سے اس خمیر سے ایک انسان جیسا پتلا بنا دیا۔ میں یہ کچھ وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس عامل نے اس خمیر کے انسان پر کچھ دم درود کیا اور کافی دیر دم کیا اور پھر اس خمیر کے انسان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، جاتے ہو کہ نہیں؟ میرے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے، نہیں جاتا ہوں۔ اس عامل نے اپنے بیگ سے ایک چھڑی نکالی اور اس خمیر کے انسان کے ماتھے پر مارا، جو کہ میرے ماتھے پہ لگا اور مجھے درد کا احساس ہوا۔ پھر اس نے اس خمیر کے انسان سے پوچھا کہ جاتے ہو کہ نہیں؟ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکلا کہ نہیں جاتا۔
پھر اس عامل نے اپنے بیگ سے ایک چاقو نکالا اور اس خمیر کے انسان پر دم کرتے ہوئے اس کے کان کو بالکل سیدھا کاٹا اور الگ کر دیا۔ اتنے میں میرا یہ کان راکھ بن گیا اور گر گیا۔ وہ اتنا ڈر گیا، کہتا ہے کہ ایک چھلانگ دروازے پر لگائی اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ اپنے گھر آ کر اس نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ اگلے دن ہم کچھ لوگ مل کر اس علاقے میں گئے۔ ہم ڈھونڈ کر تھک گئے مگر ہمیں وہ گھر نہیں ملا۔